ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا بھی مسیح ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ کا بھی مسیح ہے، کیونکہ مذہب آل محمد کے چھٹے امام کے فرمان کے مطابق جناب عیسیٰ کی آسمانوں پہ اٹھنے اور جناب رسالت مآب کے 17 ربیع الاول زمین پہ اترنے کے درمیان گن کے پورے 500 سال کا فرق ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ کے چہرے کی زیارت جناب سلمان نے کی، جناب عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جناب عیسیٰ کی بیعت کی، اور پھر یہ سارا زمانہ 500 سال کا گزار کے یہ محمد مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر بنا، یہ صحابی رسول بنا۔ اس نے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کی ہے۔ اب پہلا جملہ مکمل کر کے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ یہ 2 نبیوں کا وسیع ہے۔ جب تیسرے خلیفے کا بظاہر زمانہ آیا، کہا گیا سلمان مدینہ چھوڑو، تمہیں گورنر مدائن بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ اب دیکھوں گا صبح سے لے کر اب تک ذکر آل محمد کون کسی برادری کی مجبوری کی وجہ سے حاضر ہے، کون بندہ اپنے آل محمد کے دروازے سے رزق وصول کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ یہ علی بن ابی طالب کے دروازے پہ، مولا مجھے آپ سے دور کیا جا رہا ہے، مولا آپ مدینے میں موجود ہیں، مجھے مدائن بھیجا جا رہا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہاں بھیجتے ہیں مطمئن ہو کے چلا جا۔ کائنات کا وہ ذرہ کون سا ہے جس میں اللہ کا نائب بن کے میں علی رہتا نہ ہوں۔ عبادت فرمائیے گا حیدری۔ اتھے کوئی علی دا نا اچھا لمڑتے پابندی ہے یا تھکے بیٹھے ہیں؟ 2-4 سال زندگی ود ویندی ہے، بندہ علی ابن ابی طالب دا نام جرت نہ اللہ بیتے، اور علی ابن ابی طالب کو نام کو پکارنے پہ عبادت میں نے نہیں بنایا، محمد مصطفیٰ نے بنایا۔ ذرا طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تجھے جہاں بھیجتے ہیں مطمئن ہو کے چلا جا۔ کائنات کے ہر ذرے میں میں نائب محمد اور میں نائب خدا ہونے کی حیثیت سے موجود ہوں۔ جو بندے جھگڑا کرتے ہیں نا علی ابن ابی طالب کو یہاں ہونا چاہیے، علی ابن ابی طالب کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، علی یہاں موجود ہے اور یہاں موجود نہیں ہے، اسے جا کے بتا دینا نجف کا سب سے چھوٹا نوکر آیا تھا، وہ منبر پہ اعلان کر کے گیا زمانے والے سوچ سمجھ کے علی کا انکار کرنا، تم کائنات کے جس ذرے میں علی کو نہیں مانو گے وہاں نہ محمد رہتا ہے نہ خدا رہتا ہے۔ چونکہ علی کی موجودگی ہی مصطفیٰ کو ثابت کرتی ہے، علی کی موجودگی ہی خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھیجتے مطمئن ہو کے چلا جا۔ کائنات کے ہر ذرے میں علی ہر وقت نائب محمد اور نائب خدا ہونے کی حیثیت سے موجود ہوں۔ میں مزید تصویر کا دوسرا رخ قریب کرنے لگا ہوں۔ جناب سلمان پہنچے مدائن، یہ بتا دوں کہ مدائن عراق میں ہے، اور جہاں سے علی ابن ابی طالب نے سلمان کو بھیجا وہ مدینہ میرے محمد مصطفیٰ کا ہے، درمیان میں کم از کم سینکڑوں میلوں کا فاصلہ، اور سلمان اکیلے نہیں گئے، سلمان کے ساتھ سلمان کا نوکر بھی کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اصحاب با وفا کا ذکر نہیں کرتے، ہم نے 14 صدیاں لگا دیں علی کے فضائل پہ، علی سمجھو گے تو مصطفیٰ کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ ہم آپ کو زینہ بزینہ مصطفیٰ کی معرفت کے قریب کریں گے۔ زازان نوکر قریب ہے، جناب سلمان کی زندگی کا آخری وقت قریب آ گئے، جناب سلمان کے چہرے پہ آئی موت کی زردی۔ زازان نے پوچھا سلمان محمدی 5 صدیوں سے زیادہ وقت انہیں مٹی پہ گزار لیا۔ علی نے فرمایا اولین کا علم بھی جانتا ہے، علی نے فرمایا آخرین کا علم بھی جانتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا سلمان زمین پہ معرفت خدا کا دروازہ، سرکار پتہ نہیں کتنا عرصہ تم نے سفید داڑھی کے ساتھ دروازہ سیدہ پہ نوکری کی ہے۔ بتانے لگا ہوں کہ مذہب آل محمد میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا، مذہب آل محمد میں آل محمد کے دروازے کی ضرورت کتنی ہے۔ بندہ شیعہ ہے تو شیعہ رہے، بندہ سنی ہے تو سنی رہے۔ مجلس حسین کسی بندے کا مذہب تبدیل کرنے کا مقام نہیں، مگر شعور اور فکر بلند کرنے کا مقام ضرور ہے۔ انہوں نے کہا سرکار تیری زندگی کا آخری لمحہ گیا، محمد مصطفیٰ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، علی ابن ابی طالب مدائن رہ گئے، سلمان تو آگے مدائن میں، علی مدینے رہ گئے، درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ اگر غربت کے عالم میں مر گیا سلمان تجھے غسل کون دے گا؟
سلمان تجھے کفن کون پہنائے گا؟ سلمان تیری تدفین کون کرے گا؟ تیری آخری رسومات کون ادا کرے گا؟ تجھے واسطہ ہی اپنے مذہب کا جملہ سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ بولنا، مجھے اطمینان ہو جائے۔ اب ذکر حسین میں بیٹھے، اطمینان کی چادر سلمان نے ہٹائی اور مسکرا کے کہتا ہے مجھے بے وارث سمجھا ہے، مجھے غسل وہ دے گا جس نے مدینے محمد کو دیا تھا۔ یا رسول اللہ، سجاد بلند کرے اجے حیدری۔ بھئی پھر سمجھئے گا جملہ سلمان محمدی کا، سرکار نے فرمایا مجھے غسل وہ دے گا جس نے مدینے مصطفیٰ کو دیا، مجھے کفن وہ پہنائے گا جس نے مدینے مصطفیٰ کو پہنایا۔ بھئی دیگر کسی مذہب کے بندے سے میں مخاطب نہیں، اگر شیعہ ہے تو جملہ سن کے جانا پڑے گا۔ میرے مذہب کہتا ہے کسی حسین کے ماتمی بھی، میرے مذہب کے جاننے والے علماء اس عقیدے میں ایک جگہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں معصوم کو غسل صرف معصوم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ببانگ دون زمانے کے ساتھ اعلان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کو غسل علی نے دیا، محمد مصطفیٰ کو کفن علی نے پہنایا، آخری رسومات محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے کی۔ جناب سلمان نے کہا اچھا اگر تجھے تسلی کرنا ہے کہ میری موت کا لمحہ قریب ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے کا سرکار یہ کیسے ممکن ہے کسی بندے کو پتا ہو میں نے کب مرنا ہے؟ فرمایا ہر اس کو پتا ہے جو وارث والا ہو۔ بابا مجلس شور شرابے کا نام نہیں، مجلس زمانے کو رش دکھانے کا نام نہیں، یہ مجلس سب سے بڑا ذریعہ ہے آل محمد کے دروازے پہ آنے والوں کو مذہب آل محمد بتانے کا۔ جناب سلمان نے کہا زازان تجھے بتانے لگوں، جانے سے پہلے سچی زبان سے میرے مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا سلمان تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبرستانوں میں سوئے ہوئے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں۔ بابا میں سرکار مصطفیٰ کی بابا جی بات نہیں کرنے لگا، میں علی ابن ابی طالب سرکار کی بات نہیں کرنے لگا، میں علی کے 11 معصوم حجتوں بیٹوں کی بات نہیں کرنے لگا، میں آل محمد کے دروازے کے صحابی کی بات کرنے لگا کہ اطمینان کرنا چاہتا تو باہر سے 3 نوکر اور بولا 4 بندے مل کے میری چارپائی اٹھاؤ، اتنی توجہ مجھے چاہیے، اتنی خاموشی مجھے چاہیے کہ سوئی گرے تو آواز منبر حسین تک آئے، کیونکہ مجلس آل محمد پیغام حسینیت پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ 4 نوکر اور آ گئے، انہوں نے جناب سلمان کی چارپائی اٹھائی، حالت بیماری میں سلمان چارپائی پہ بیٹھے، میں مذہب آل محمد کا سب سے چھوٹا نوکر، جملوں کی نہیں بلکہ حرفوں کی ضمانت قبول کر کے نوکری ادا کرنے کا پابند ہو۔ چارپائی اٹھائی گئی مدائن کے قریبی قبرستان میں، جناب سلمان نے اپنا سر سنبھالا اور مدائن کے قبرستان میں محمد مصطفیٰ کا نوکر بولا السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں میں سوئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر کا سلام قبول کرو۔ اب دیکھوں گا مجلس آل محمد میں کون حاضر ہے، مجلس آل محمد میں کون غیر حاضر ہے، کون اشتہار میں ذاکر کا نام کہاں لکھا ہے یہ دیکھ کے بولتا ہے، کون ذکر آل محمد سن کے بولنے کا عادی ہے۔ پہلی دفعہ سلمان نے سلام کیا جواب نہ آیا، دوسری دفعہ سلام کیا جواب نہ آیا، تیسری دفعہ دروازہ مصطفیٰ کے نوکر کا تیور بدلا، کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر ہو، اگر میری موت کا لمحہ قریب ہے تو میرے سلام کا جواب دو۔ اچانک ایک قبر پھٹی، ایک سفید ریش والا بندہ باہر آیا، اس نے کہا علیکہ السلام یا خادمہ، نبی آخر زمان، اے آخری نبی کا نوکر میرا بھی تجھ پہ سلام۔ مشکل آگے کہتا ہے قبر سے اٹھنے والا، میرا نام جاننے والا، میرے سلام کا جواب دینے والا، بتا دو صحیح تو کون ہے؟ جملہ قبول فرمائیے گا۔ مشکل آگے کہتا ہے میرا نام سام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر مسلمان بھائی خیال کرنا، اور جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کر لیتا ہے اس دروازے کا محمد کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہیں صحت عطا کرے، تسی علی دا نا چاون جو بھی ہو جاؤ۔ جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کر لے، بھائی جس دروازے کے صحابی کا اقتدار اتنا بلند ہے، اس دروازے کے نبی کا اقتدار کتنا بلند ہوگا۔ صحابی سمجھ میں آئے گا تو مصطفیٰ کی نالین سمجھ میں آئے گی، مصطفیٰ کی نالین مبارک سمجھ میں آ جائے گی تو مصطفیٰ کا وجود سمجھ میں آئے گا، وجود سمجھ میں آئے گا تو پھر لعاب رسول سمجھ میں آئے گا۔
دنیا کا کڑوا سے کڑوا کنواں ہونا اور سرکار مصطفیٰ کے لب مبارک کا لعاب مبارک تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے. پھر جسے میرے بھائی لعاب رسول سمجھ میں آئے گا اسے مصطفیٰ کا لہو علی سمجھ میں آئے گا. اچھا اگر خدا نہ خواستہ پتہ لگے کہ بھائی حسن کی مجلس سے واپسی میں اگلی مجلس کے درمیان اللہ نے میرے لیے موت کو مقرر کیا ہے اور کسی ذریعے سے مجھے یہاں دھانے کے ڈیرے میں پتہ لگ جائے میری موت قریب ہے تو تقاضۂ بشریت کیا ہے؟ مجھے خوش ہونا چاہیے یا مجھے پریشان ہونا چاہیے؟ جملہ کہنے لگا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 2 بندے بولیں گے مگر مجلس شور شرابے کے معیار نہیں، مجلس کا معیار علم کے مطابق ہوتا ہے. میں جملہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کرنے لگا. سلمان بازاروں میں نہیں بنتے، مصطفیٰ بناتا ہے. یہ محمد و آل محمد کے دروازے کے منتخب نوکر بازار چوکوں میں لوگوں کے تناسب سے نہیں بنتے، اسے محمد و آل محمد کی عطا بناتی ہے، انہیں جناب سیدہ کی نگاہ بناتی ہے. سلمان کے چہرے پہ ولایت کی مسکراہٹ آئی. زازان نے پوچھا سرکار محمد مصطفیٰ کا کلام پہلے بھی سچ تھا اب تو مزید سچ ہو گیا، مردے آپ کے سلام کا جواب دینے لگے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی موت کا لمحہ قریب آیا. اب دیکھوں گا میری اس مجلس کے عظیم و شان اجتماع میں علی ابن ابی طالب کے شیعہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ شیعہ جو ولایت علی ابن ابی طالب پہ کامل یقین رکھتا ہے. سلمان مسکرا کے کہتا ہے بھائی بھی 2 تھے، سید بھی 2 تھے، حجتیں بھی 2 تھیں، ان کے وعدے بھی 2 تھے. مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے نہ بولے. علی نے کہا تھا سلمان گھبرانا نہیں، اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک موت سے پہلے علی نہ آ جائے. یہ علی باز ہمارے سکھایا. بھائی بھی 2 تھے، وعدے بھی 2. مصطفیٰ کا وعدہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں. علی نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اس وقت تک موت آ نہیں سکتی جب تک موت سے پہلے علی نہ آ جائے. میں صرف شیعوں کی بات نہیں کرنے لگا، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرنے لگا، کائنات کا ہر وہ مذہب جس میں موت کو مانا جاتا ہے میں اس کی بات کرنے لگا. حارث ہمدانی نے علی سرکار سے پوچھا مالک ہم نے سنا آپ نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے، بابا کوئی مغرب میں مرے، اوصابر حسین کوئی شمال میں مرے، کوئی جنوب میں مرے، کوئی مرنے والا اس وقت تک مر سکتا نہیں جب تک مرنے سے پہلے علی نہ دیکھے. سرکار مومن مسلمان کی تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار آپ اسے تسلی دینے کے لیے آتے ہیں. سرکار جو آپ کو مانتا ہی نہیں، جو آپ کو جانتا ہی نہیں، جو آپ کے مذہب پہ بھی نہیں، سرکار اس کے پاس مرنے سے پہلے کیوں آتے ہیں؟ علی نے فرمایا یہی تو میری ولایت کا لطف ہے، اس سے پوچھنے آتا ہوں جسے میرے مقابلے میں مانا تھا مدد کے لیے بھی اسے ہی بولا. جسے میرے مقابلے میں مانا تھا مدد کے لیے بھی اسے ہی بولا. اسی لیے میں ہر مرنے والے کے مرنے سے پہلے اس کے سامنے آتا ہوں. اب بتاؤں موت کی کتنی قسمیں ہیں. میں آپ کو دن ڈھلتے اس لمحے پریشان کرنے نہیں آیا بلکہ ایسا ذکر سنانے آیا ہوں تیرا علی پہ مرنے کا دل کرے گا. بھئی پوری کائنات کا علم جمع کر لے اسے ایک جملے میں سمٹ جائے گا. مرنے والوں کی قسمیں ہی 2 ہیں. صابر حسین کچھ علی دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، کچھ علی دیکھ کے مر جاتے ہیں. اب یہ تیری مرضی کی بات ہے تو انہیں اپنا شمار کن کے درمیان رکھنا ہے؟ ان میں رکھنا ہے جو علی دیکھنے کے لیے مرتے ہیں یا تو اپنا شمار ان میں رکھنا چاہتا ہے جو علی دیکھ کے مر جاتے ہیں؟ اب اطمینان ہو گیا علی ابن ابی طالب کے نوکر کو میری موت قریب ہے. نوکروں نے چارپائی اٹھائی واپس آئے، مسکرانا شروع کیا. جناب سلمان محمدی نے بتانے لگا وہ آل محمد کا سچا سچا نوکر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آل محمد اسے مشکل مرحلے میں اکیلا چھوڑ دے. میں تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لگا. ادھر سے سلمان نے دنیا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، ادھر مسجد رسول منبر سلونی کا وارث رسالت مآب کی کرسی پہ بیٹھا ہے. میں پتھروں کے درمیان ذکر مصطفیٰ کرنے نہیں آیا، جو زبان سب سے آسن مقام پہ بولنے کا ہنر جانتا ہے. اچانک علی ابن ابی طالب نے اپنا خطاب روکا. بابا علی کے چہرے پہ غم کی لہر آئی. علی نے خطاب روکا. لوگوں نے پوچھا مولا ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ کے جیتے ہیں.
جاگنا جاگنا جو ذکر میں حاضر بیٹھا ہے، سرکار ہم آپ کا چہرہ دیکھ کے جیتے ہیں، مولا اگر وجہ اللہ پہ پریشانی ہوگی مولا پھر ہم کیسے جئیں گے؟ علی نے فرمایا واعظ و نصیحت بعد میں ہوگا، میں نے خطبہ تمام کر دیا، میں تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کا اور میرا روحانی بھائی نام نامی سلمان محمدی، آؤ سنو صحابی رسول کیسا ہوتا ہے، اس نے مدائن میں دنیا چھوڑی، اس نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کمبر جی مالے کے ممبر میرا گھوڑا لے، کہتے ہیں جی شیعہ مذہب تو بڑا اچھا ہے مگر کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا جی مثلا مثال کے طور پر ہماری کون سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سوال کرنا حق ہے تمہارا؟ یہ جہالت پھیلی تب ہے جب سے لوگوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ لوگ سوال کرتے تو ممبر والے بھی محنت پہ آتے، مجھے وہ ذکر بھی یاد ہے جو آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید آپ زیادہ داد دیتے، زیادہ نعرے لگاتے، شاید آپ بہتر انداز سے مجلس سنتے، مگر مجھے وہ پڑھنا ہے جو آپ کو یاد نہیں، مجھے وہ پڑھنا ہے جو اس وقت میرے مذہب و ملت کو ضرورت ہے۔ علی ابن ابی طالب کمبر گھوڑا لے، جی شیعہ باتیں ایسے کرتے کہتے جی علی ابن ابی طالب کے گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے شیعوں کے امام کا اتنا بڑا گھوڑا، اتنا لمبا گھوڑا، کئی میلوں پہ پھیلا ہوا گھوڑا۔ میں نے کہا بھائی بلانے والا محمد تھا، زمین سمٹ گئی تھی۔ اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رکھے۔ میں نے کہا جی بلانے والا محمد مصطفیٰ تھا، جانے والا علی ابن ابی طالب تھا، زمین کا جگر سمٹ گیا تھا۔ میں اسی معجزے کی دوسری تصویر دکھانے لگا ہوں۔ علی بیٹھے تھے مدینے، سلمان نے دنیا چھوڑی مدائن، میں پہلے بتا چکا مدینہ حجاز میں ہے، علی حمزہ مدائن عراق میں ہے، کم از کم درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ۔ علی نے کہا کمبر گھوڑا لیا، کمبر نے گھوڑا تیار کیا، آگے علی بیٹھے، پیچھے کمبر بیٹھے۔ علی سرکار نے فرمایا اود عشرہ، کمبر 10 تک گنتی گن، صابر حسین آپ دیکھوں گا کون حاضر بیٹھا ہے کون غیر حاضر۔ کمبر نے گنتی ختم کی، علی نے فرمایا افتح عین، کمبر آنکھیں کھول۔ بھائی جو اب تک نہیں بول سکا تجھے بولنے کی دعوت دوں، جب آنکھیں بند کی تو مدینہ، آنکھیں کھلی تو مدائن سلمان کا دروازہ۔ بھائی میں کسی عام نوکر مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں سلمان محمدی کی بات کر رہا۔ کون سلمان محمدی؟ مسجد میں محمد مصطفیٰ سے پوچھ لیا ہے کوئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زندگی کی ہر رات شب بیداری عبادت خدا میں گزارے؟ بڑے بڑے عبادت گزار بیٹھے تھے مسجد رسول میں، کسی بندے کا ہاتھ نہ اٹھا۔ رسالت میں آپ کے سامنے سلمان نے کہا یا رسول اللہ میری ہر رات عبادت خدا میں گزرتی ہے۔ کوئی ساتھ بندہ بیٹھا تھا، وہ سلمان کو ویسے اچھا نہیں جانتا تھا، اس نے کہا سلمان ہم سے پہلے سوتا ہے، بڑی مشکل سے نماز فجر کے لیے جاگتا ہے، اور مسجد رسول میں رسول کے سامنے جھوٹ کہ میری ہر رات شب بیداری میں گزرتی ہے۔ جملہ مجھے ایک کہنے اور سارے دن کی مجلس میں بھاری کہنا ہے۔ میں شور شرابہ پسند نہیں کرتا، میں فکر پسند کرتا ہوں۔ سلمان نے مسکرا کے کہا تم نے مذہب سنا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ بولو جو زبان رکھ کے ذکر میں حاضر بیٹھا ہے، تم نے مذہب صرف سنا ہے، میں نے مذہب مصطفیٰ سمجھا ہے۔ وہ کہتے جی ہمیں بھی سمجھا، آپ نے رسول کا خطبہ جمعہ نہیں سمجھا؟ سرکار نے فرمایا جو وضو کر کے سو جائے وہ شب بیداری میں ہے۔ سرکار نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو ساری زندگی کا روزے دار؟ اب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، ہر بندے کا ہاتھ نیچے، مگر جناب سلمان کا ہاتھ اٹھا۔ لوگوں نے کہا رمضان کے علاوہ ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، روٹیاں کھاتا ہے، مشروبات پیتا ہے، ہم نے کئی دفعہ آپ کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا اور رسول کے سامنے کہہ رہا ہے میں ساری زندگی روزے داری کی حالت میں رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میرا جواب وہی ہے، تم نے دین سن رکھا ہے، میں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ میرے محمد کا فرمان ہے، رمضان کے علاوہ جو بندہ بھی 3 دن ایک مہینے میں روزہ رکھے، اس نے 3 دن روزہ نہیں رکھا بلکہ 30 روزوں کے بدلے اس کو اجر ملے گا۔ میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میری ہر دن عبادت خدا میں، میری ہر رات شب بیداری میں گزرتی ہے۔ میں سلمان سے بڑا تو محمد والے محمد کا عارف ہی کوئی نہیں۔
بھئی کم از کم 1,30,000 صحابہ تو غدیر میں تھے، ویسے 2 لاکھ تک مسلمانوں نے روایت لکھی۔ صابر حسین میں نے ایک روایت 2.5 لاکھ کے برابر بھی دیکھی، کچھ لوگوں نے لکھا 4 لاکھ کے برابر محمد مصطفیٰ کے صحابہ تھے، ان میں سے منیت کا لقب فقط سلمان کے پاس ہے۔ بھئی صحابی 4 لاکھ کے قریب بھی مل جاتے ہیں، مگر اندر سے آواز فقط ایک کے بارے میں آئی۔ باہر سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہم ان میں سے ہیں، اندر والوں نے ایک کے بارے میں کہا یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ میں نے اتنی ساری گفتگو کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا تھا کہ ہمیں آل محمد کی محبت کی ضرورت کیا ہے، ہمیں آل محمد کی ولایت کی ضرورت کیا ہے۔ سلمان سے بڑا نمازی نہیں۔ بھئی آپ کی اور میری نماز میں تو خدا نہ خواستہ شک شبہ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، سلمان کی نماز میں نہیں۔ میرے سے دلیل مانگو، میں دلیل پہاڑ سے بدلی دوں گا۔ اس نے نماز یا محمد کے پیچھے پڑھی یا سلمان نے نماز علی ابن ابی طالب کے پیچھے پڑھی؟ اگر کوئی بندہ سلمان کے روزے میں شک کرے سیدھا سیدھا کافر۔ ہمارے پاس تو پھر بھی روزے میں مسائل ہیں، 10 منٹ پہلے رکھنے کا مسئلہ، 10 منٹ بعد میں افطار کرنے کا مسئلہ۔ مدینے میں تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا، سلمان نے روزہ رکھا بھی محمد کے ساتھ، بابا افطار بھی کیا تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب اگر کوئی سلمان کی نماز پہ شک کرے کافر، اگر کوئی سلمان کے روزے پہ شک کرے کافر۔ زندگی میں ایک حج محمد نے کیا، وہی ایک حج سلمان محمدی نے کیا۔ اس نے زکوٰۃ دی تو مصطفیٰ کے سامنے، اس نے خمس دیا تو مصطفیٰ کے سامنے، یعنی اس کی ساری زندگی گزری ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ نہ سلمان کی نماز میں شک، نہ سلمان کے روزے میں شک۔ تجھے علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کا واسطہ، زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ بندے رات کو صحیح سلامت سوتے ہیں، صبح خبر ملتی ہے کہ دنیا چھوڑ گئے، پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہر چیز کو چھوڑنا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا درد چھوڑنا، کتنے مقدر کا سلمان دھنی ہے۔ بتانے لگا ہوں کہ سلمان کس مزاج پہ رہتا ہے، بتانے لگا ہوں سلمان کی معرفت کا معیار کتنا بلند ہے۔ علی پہنچے مدائن، سلمان کے دروازے پہ علی نے دستک دی، زازام نے دروازہ کھولا، اس نے صابر بھائی بتانے کا ارادہ کیا میں علی ابن ابی طالب کو بتاؤں، سرکار آپ کا نوکر چلا گیا۔ علی نے ڈانٹ کے کہا خاموش رہے، جانتا ہوں تو وارث بن کے آئے۔ آئیے 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 ایک سلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے بلند ذکر حسین علیہ السلام۔ پڑھاں بس کر دوں کوئی اور ذاکر لیٹ تو نہیں؟ بسم اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام ذاکر اہل بیت میرا چھوٹا بھائی زین عباس جیون صاحب، میں 1000 منکر علی کا قربان کر دوں شبیر کے مدح خان کے ایک جملے پہ۔ یہ وہ قوم ہے جس نے نگر نگر حسین ابن علی کا پیغام پہنچایا۔ میرا نتیجہ قبول فرمائیے گا، ہم اپنے چاہنے والوں کو بے وارث نہیں چھوڑتے۔ سلمان دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے، میں نے کبھی ممبر پہ یہ نہیں کہا کہ سلمان مردہ ہو گئے۔ وہ جس علی کا نوکر بستر میں بخار کی وجہ سے مر جائے تو شریعت اسے شہید کہتی ہے، اور شہید کو میں نہیں اللہ کا قرآن زندہ کہتا ہے۔ اس لیے سلمان کے بارے میں یہ لفظ استعمال بھائی زین میں نہیں کر سکتا، میں اتنا کہہ سکتا ہوں حسن بھائی دنیا چھوڑ چکے تھے سلمان، علی کا پہلا قدم آیا، سلمان نے آنکھیں کھولی۔ بھائی زندگی میں نہیں، زندگی چھوڑنے کے بعد علی کا دوسرا قدم آیا، سلمان نے سر سنبھالا۔ علی کا تیسرا قدم آیا، استقبال علی کے لیے سلمان اٹھ پڑے، یا آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب نے سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے فرمایا یا سلمانو اد الی موتک، فرمایا سلمان اس موت کو قبول کر، یہ میری اجازت سے آئی ہے۔ علی والے بولیے گا حیدری، نتیجہ قبول کر لیجئے گا، کتنا مقدر کا دھنی ہے سلمان۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو دیا غسل۔ شیخ مفید علیہ رحمہ سے بڑا نام میرے مذہب آل محمد میں نہیں، انہوں نے جناب سلمان کی عصمت پہ جملہ لکھا۔ زمانہ تو اسے صحابی رسول نہیں مانتا،
میرے مذہب کے علماء اسے معصوم لکھ رہے ہیں، کیونکہ جسے علی غسل دے وہ غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب سلمان کو غسل علی نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے دیا۔ نتیجہ آخری جملہ میری نوکری کا، علی ابن ابی طالب کو کفن، علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو کفن پہنایا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے، ہمارے پاس احمد پور سیال جنگ میں تو یہی رواج ہے، کفن کے بعد جنازے کی تیاری ہوتی ہے۔ مجھے کوٹ مومن کا نہیں پتا، زمانہ انتظار کرنے لگا، ابھی سلمان کا میت گھر سے باہر آئے گا، علی ابن ابی طالب کے پیچھے سلمان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر مدائن کے قبرستان میں سلمان کی تدفین ہو جائے گی۔ جو بندہ گھر کا آرام چھوڑ کے ذکر حسین میں شامل ہے، کوئی رات 12 بجے ذکر آل محمد تمام ہوا، میں آپ کی نوکری کے لیے حاضر خدمت ہو گیا، بتانے لگا ہوں کہ مذہب شیعہ میں حیدر کرار کی ولایت کتنی ضروری ہے، دنیا کا ہر جرم کرنا مگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہ چھوڑنا۔ جب سارے مراسم مکمل ہو گئے، علی ابن ابی طالب فرمایا زازان بازار چلا جا قلم دوات لے آ، میں نے سلمان کے کفن پہ اپنے اللہ کا نام پیغام لکھنا ہے۔ بھائی زین عباس علی ابن ابی طالب نے لکھا وفدت الی کریم بغیر زادن من الحسنات والقلب سلیم، اللہ تیری بارگاہ میں میرا سلمان آ رہا ہے، نہ سلمان کے پاس کوئی نیکی ہے، نہ سلمان کے پاس مطمئن دل، پر خیال کرنا اور جب سلمان جیسے کا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں، پھر تیرا کیسے؟ جس ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر سلمان جیسے کا گزارا نہیں، اس علی کی معرفت و ولایت کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ممکن ہے؟ ہر جرم کرنا، علی چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا، اتنا ضروری ہے تیرے مذہب آل محمد میں ولایت علی کا پرچار، جس کی وجہ سے علی کی بیٹیوں کی چادریں خرچ ہو گئی۔ میں فضائل پہ بھی نوکری تمام کر دیتا تو میری نوکری حاضری مکمل تھی، بھائی محسن کا حکم تھا تو ایک جملہ ذکر سیدہ کا شامل کرنے لگا ہوں۔ مجبوری ہے پاکستان میں رہنے والے ذاکرین کی، خطبہ کی ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے بطول زخمی کتنی تھی۔ بھائی حسن رضا آپ نے صف عزا بچھائی، مولا ذکر حسین کے بدلے آپ کی تاثیر زبان میں مزید اضافہ کرے۔ ایک اشارہ کر کے جا رہا ہوں، نوکری میری تمام ہوگی، 1 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے، بھائی زین کے حوالے ممبر کر کے جانے لگا ہوں۔ ہم آج تک یہ بھی نہیں بتا سکتے بطول زخمی کتنی تھی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ آپ نے سنا ہوگا میری شہزادی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا میری شہزادی کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ آپ نے سنا ہوگا میری شہزادی کی پیشانی زخمی تھی، یہ آپ نے سنا ہوگا بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رکھتی تھی، مگر ہم حد نہیں بتا سکتے، اشارہ کر کے جانے لگوں، اتنی زخمی تھی سانس لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا، اتنی زخمی تھی مصطفیٰ کی بیٹی، سانس لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا تھا۔ بھائی آپ نے سن رکھا ہوگا علی ابن ابی طالب کتنے بہادر ہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے علی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا اور صابر حسین آج تک واپس نہ آیا۔ میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جب علی نے سوچا ہو میں غریب ہوں۔ پھر میں نے علی کی سیرت پڑھتے پڑھتے ایک جملے نے مجھے روکا، جب ممبر کوفہ پہ علی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے ان کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ، یہ موجود تھے اور حسین کی اماں زخمی ہو گئے۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ ایک لفظ مجھے کہنا، ممبر میں خالی کر کے جانے لگا ہوں، زندگی میں اصل فقط ایک دفعہ علی ابن ابی طالب اپنے ماتھے کے بل مٹی پہ گرے جب حسن مجتبیٰ نے مسجد میں بتایا بابا آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں، میری اماں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے۔ سب سے پہلے نجف اشرف میں جملہ میری زبان سے جاری ہوا، پوری کائنات کے مداح خانوں نے یہ جملہ دہرایا، علی ابن ابی طالب اپنی پیشانی کے بل مدینے کی مٹی پہ گر پڑے اور رو کے کہتے بطول تو نے دنیا چھوڑ دی، علی تو کسے سنائے گا۔ تیز قدم اٹھا کے علی بطول کی حویلی میں آئی، مصلی عبادت پہ چھپ چھپ کے بابا کا ماتم کر رہی تھی۔ بھائی زین عباس علی ابن ابی طالب ایسے بیٹھے جیسے نمازی تو شاید میں بیٹھتا ہے۔ علی کہتا ہے فاطمہ تیرے اور میرے دکھ مشترکہ ہے، اگر محمد کا جنازہ اٹھا بابا تیرا تھا
وہ بھائی میرا تھا دروازے پہ آگ لگی، وہ دروازہ تیرا بھی تھا دروازہ میرا بھی تھا، بتا تو صحیح چھپ چھپ کے مصلی پہ کیوں روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے، مجھے گھر آ کے ان لوگوں نے بھی مارا ہے جنہوں نے جنگ میں نہ کبھی کافر کو مارا نہ کبھی مشرک کو مارا۔ میں بتاتی رہی حیا کرو، میں محمد کی بے